یہ کسی بھی خبر کو، کسی بھی چیز کو آگے نشر کرتے ہوئے، فارورڈ کرتے ہوئے، آگے پھیلاتے ہوئے انسان کو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی سچائی کیا ہے۔ آج کل تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اکثر باتیں اور خبریں جو ہے نا بغیر بنیاد کے ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، فراڈ ہوتی ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے۔ لوگ بنا کے آگے سے آگے فارورڈ کرتے رہتے ہیں، ہم لوگ بھی اس کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ من گھڑت حدیثیں، من گھڑت باتیں، دین کے اعتبار سے من گھڑت چیزیں انوکھی لگتی ہے، ہم فوراً اس کو آگے بھیج دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے سلسلے میں یا کسی بھی معاملے کے سلسلے میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے فوراً فارورڈ نہیں کرنا چاہیے، فوراً آگے نہیں بھیجنا چاہیے۔ آپ کو پتہ نہیں ہے اس کی گہرائی کا، آپ سمجھ رہے صحیح ہے، لیکن اس کی گہرائی میں کون اتریں گے؟ جو قرآن کے ماہر ہیں، جو دین کے ماہر ہیں، جو معاملات کی گہرائی کو سمجھتے ہیں، نزاکت کو، حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہیں، اور کسی ویڈیو کو دیکھ کر، کسی وائس میسیج کو سن کر وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس میں فلاں جگہ خامی ہے، فلاں جگہ خامی ہے، یہ صحیح نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کسی بھی چیز کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے، فوراً نشر نہیں۔ یہ منافقوں کی علامت ہے، ان کی خصلت ہے۔ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، حضور نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر بات جو سنے اس کو بس آگے چلتا کر دے، آگے بیان کر دے۔ اللہ نے فرمایا اگر اس کو لوٹاتے رسول کی طرف یا مسلمانوں میں سے جو ذمہ دار ہیں، سمجھدار ہیں، ان کی طرف لوٹاتے، ان سے پوچھتے کہ اس کی کیا حقیقت ہے، تو کوئی بھی خبر ایسی آئے نا سوشل میڈیا پر اور آپ کو پتہ نہ چلے، اس کو آگے نہیں بھیجنا چاہیے۔ بعض مرتبہ بہت زبردست نقصان ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور نے ایک آدمی کو ایک قبیلے کی طرف، اس قبیلے والوں نے کہا تھا آپ ہمارے یہاں کسی آدمی کو بھیجیے تو ہم اپنی زکوٰۃ وصول کر کے اس کے حوالے کریں گے، آپ کے حوالے کریں گے۔ حضور نے ایک آدمی کو بھیج دیا۔ اس آدمی کی اس قبیلے کے کسی آدمی سے پرانی رنجش تھی، پرانے اختلافات تھے، تو یہ رسول اللہ کا نمائندہ بن کے وہاں گیا ہے، ایمبیسیڈر بن کے گیا ہے۔ تو قبیلے والوں نے چاہا کہ اللہ کے رسول کا نمائندہ ہمارے پاس پہلی مرتبہ آ رہا ہے، ہم ان کا استقبال کریں، ویلکم کریں۔ تو ویلکم اس زمانے میں کیا ہے، آج بھی قبائلی علاقوں میں کیا جاتا ہے، ہتھیاروں کے ساتھ کیا جاتا ہے، بندوقیں چلا کر یہ کیا جاتا ہے۔ تو ہتھیار لے کر باہر نکلے اس کے استقبال کے لیے، لیکن اس کو وہ پرانے اختلافات یاد آ گئے۔ اس نے سوچا ارے یہ سب پورا قبیلہ ہتھیاروں کے ساتھ باہر نکل رہا ہے، اس کا مطلب پرانی رنجش ان کو یاد آ گئی، وہ مجھے قتل کرنے کے لیے آیا۔ وہ وہیں سے واپس بھاگے اور اللہ کے نبی اور صحابہ سے آ کر کہا آپ نے تو مجھے بھیجا تھا، وہ تو مجھے قتل کرنے کے در پہ تھے۔ یہ 26ویں پارے میں اس کا تذکرہ آیا ہے۔ اب اگر اس کی تحقیق نہ کی جاتی، چونکہ رسول اللہ خود موجود تھے، تحقیق نہ کی جاتی تو زبردست جنگ ہو جاتی، کیونکہ ان کا ہتھیار لے کر نکلنا تو گویا یہ بات کہ وہ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دیا ہے، زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا، یہ بات سمجھی جاتی۔ لیکن اللہ کے نبی گہرائی میں گئے، پتہ چلا وہ غلط فہمی تھی، اور ان صحابی نے آ کر اپنی غلط فہمی کی بنیاد پر ایک بات بتا دی، جنگ چھڑ جاتی۔ تو موجودہ حالات میں بعض مرتبہ ایسی چیزیں ہم آگے نشر کر دیتے ہیں، بڑا زبردست نقصان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سمجھدار لوگوں کی طرف، رسول تھے تو سب سے بڑے سمجھدار وہ تھے، صحابہ تھے، قابل اعتماد لوگ تھے جو حضور کے، ان کی طرف لوٹاؤ تاکہ جو اہل علم ہیں وہ اس کی گہرائی سے اصل چیز نکالیں۔